لیڈر از ڈیلر ان ہوپ، وہ خواب بیچتا ہے۔ دیکھیے جب تک آپ خواب نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ صرف ایک خدمتگار ہوتا ہے صحیح معنوں میں، ایک اچھا جو لیڈر ہوتا ہے، ایک ایسا پروسیس جسے گزرنے کے بعد آپ کے رویے میں ایک پائیدار اور مثبت تبدیلی نہیں خالی پائیدار اور مثبت تبدیلی آ جائے۔ دس از کالڈ ایجوکیشن۔ مینجمنٹ از اباؤٹ ارینجنگ اینڈ ٹیلنگ، لیڈرشپ از اباؤٹ نرچرنگ اینڈ انہینسنگ۔ لیڈر ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہجوم کے پیچھے نہیں لگتا، ہجوم کو اپنے پیچھے لگاتا ہے اور دھیرے دھیرے ایک وقت ایک لمحے میں اس کو ہجوم سے قوم میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ ہمیشہ سے یہ لیڈرشپ کا موضوع جو ہے بہت اہم رہا ہے، لیکن آج جو کہت و رجال کا جس طرح کا عالم ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ دو چند ہو جاتی ہے۔ ڈفرینٹ اس کی ڈیفینیشنس ہیں کہ لیڈرشپ ہے کیا۔ آرگنائزنگ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرگنائزنگ اے گروپ آف پیپل ٹو اچیو اے کامن گول۔ ٹھیک ہے جی، کہ کچھ لوگوں کو آرگنائز کرنا ایک مشترکہ آپ کا جو مقصد ہے اس کے حصول کے لیے۔ یہ سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگ اس سے سہمت ہیں، اتفاق کرتے ہیں آپ؟ کیوں جی؟ Is it enough to describe a leader؟ یہ کافی ہے تعریف؟ اور ایک اور بات یہ ہے کہ ایک لیٹس سپوز کہ جیسے اس ڈیفینیشن کی روشنی میں ایک چوروں کا گروہ ہے، 10-20 لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو یار ایک کامن گول ہے، وہ کیا ہے؟ ڈکیتی کرنی ہے ہم نے۔ تو ایک سردار اپنا ایک منتخب کر لیتے ہیں جس کو اپنا لیڈر کہتے ہیں تو وہ سارے جو چور ہیں 10-20 وہ ایک بندے کو چن لیتے ہیں اپنے لیڈر کے طور پہ، اسے سردار کا نام دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک کامن گول تو ہے نا ان کا بھی، اور وہ فلفل کر لیں گے تو کیا وہ لیڈر ہوگا ان کا سردار؟ ظاہر ہے وہ اس معنی میں لیڈر نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے ایک معنی میں وہ لیڈر ہے بھی، کہ ایک کامن گول ہے، اس کو سردار مان لیا، وہ بتائے گا کہ یار ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، جب میں اس طرح کے ایکشن دوں تو پھر آپ یہ سمجھ جائیے گا، یہ کہوں تو یہ ہے، یہ کہوں تو یہ۔ وہ ایک طرح سے لیڈر تو ہے، لیکن یہ تعریف اس کے مطابق پوری طرح سے اس پہ فٹ نہیں آتی۔ دین کیپیسٹی ٹو ٹرانسلیٹ ویژن ان ریالٹی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ ایک ویژن دیکھتا ہے وہ اور اس کو ریالٹی میں ایک یعنی کہ خواب دیکھتا ہے اور اس کو تعبیر دلا دیتا ہے۔ لیڈر از ڈیلر ان ہوپ، ٹھیک ہے، بیسیکلی ہی از اے ڈیلر ان ہوپ، ہی ڈیلز ود دا ہوپس، وہ خواب بیچتا ہے۔ دیکھیے جب تک آپ خواب نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اکثر ہم نے سنا ہے کہ یار یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ایک خواب لگتا ہے، یہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جتنا بڑا خواب آپ کا ہوگا اتنا ہی زیادہ کہا جائے گا کہ نہیں یار یہ تو بہت مشکل ہے، ڈسکریج کیا جائے گا آپ کو۔ لیکن ایک لیڈر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے خواب دیکھتا ہے کہ یار اس قوم کا یہ حال ہے، باقی امریکہ بھی تو ہے نا، رشیا ہے اور بے شمار ممالک ہیں، ترقی کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ایک رات کو دن میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خواب دیکھتا ہے کہ نہیں میرا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے، یا چھوٹے لیول پر اگر ہم بات کریں تو میری کمپنی بھی بڑی کمپنیوں میں شمار ہو سکتی ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ وہ چشمے محروم بھی کتنی محروم ہے کہ جس نے نہ خواب دیکھے نہ رت جگوں کے عذاب دیکھے۔ کہ جب تک آپ خواب نہیں دیکھیں گے، رت جگوں کے عذاب نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک آپ ترقی کیا کر سکیں گے؟ دین ٹو کمانڈ از ٹو سرو، نتھنگ مور نتھنگ لیس۔ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے کمانڈر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ایک ٹپیکل باس بن گئے اور آپ نے بس حکم چلانا ہے، بندے نکالنے اور بندے رکھنے بس، اور یہ صبح ایک کام سیٹ ہوا کہ جی یہ کام کرنا ہے، شام تک وہ کام پورا ہو گیا۔ ایک مینوفیکچرنگ یونٹ ہے تو اتنی میں نے ٹی وی بنانے تھے آج بنا لیے، اتنے موبائل بنانے تھے بنا لیے، چلو جی ختم، اس میں جیسے تیسے بندوں سے کام لیا، یہ کام نہیں ہے۔ ہی ہیز ٹو سرو
وہ صرف ایک خدمت گار ہوتا ہے، صحیح معنوں میں ایک اچھا جو لیڈر ہوتا ہے وہ صرف ٹپیکل باس نہیں ہوتا. Then he takes a little more than his share of blame and little less than his share of credit. ہمارے ہاں بالکل الٹ ہوتا ہے. اس سے آپ کیا سمجھیں کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ دیکھا یہ میں نے کر دیا، وہ یہ کہتے ہیں ہم، میں کی جگہ ہم کا لفظ یوز کرتا ہے. اور جب کوئی کام برا ہوتا ہے، کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں ہاں یار میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں آپ کو طریقے سے بتا نہیں سکا. اب آپ ذرا اس کی روشنی میں اپنے جو موجودہ لیڈرز ہیں ان کو دیکھیے کہ وہ کیا ہے. ہمارے ہاں چاہے آرگنائزیشن لیول پر ہو، چاہے ملکی سطح پر ہو، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹارگٹ اچیو کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، صرف میں نے کیا اور میری ٹیم تو بالکل نالائقوں کی ہے بس. اچھا، دین اٹ از لفٹنگ آف پرسنز ویژن ٹو ہائی سائٹس. The raising of a person's performance to higher standard, building a personality beyond its normal limitations. کہ دیکھیے بندہ وہی ہے لیکن آپ نے اس سے کام لینا ہے. قوم آپ کی وہی ہے جو ہے 75 سالوں سے اسی طرح سے کام چل رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہی لوگوں سے آپ نے کام لینا ہے. تو وہ کیسے لیں گے، یہ آپ کا لیڈر ڈٹرمن کرتا ہے. اس کے بعد the first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thanks, and in between a leader is a servant. کہ آپ کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا کہ یہ حالات ہیں، یہ اس طرح کے معاملات ہیں اور یہ کچھ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور اس دوران پھر وہ پلاننگ ایک دے گا، اس کے مطابق ویژن دے گا اور وہ اس پہ کوشش کرے گا. اس کے بعد جب ہو جائے گا تو پھر آپ ہی کا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے یہ کام کر دیا. نیکسٹ از ویری امپورٹنٹ. فنکشن آف اے لیڈر از ٹو پروڈیوس مور لیڈرس، ناٹ دا فالوورس. اچھا، ویری انفارچونیٹ فیکٹ کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک لیڈر کا کام کیا ہے کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو میرے بعد ایک ویکیوم کریٹ نہ ہو، ایک خلا نہ آ جائے. ایک خلا جو ہوتا ہے ادارے کے لیے، ملک کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ ایک لیڈر چلا گیا تو اس کے بعد ساری قوم پریشان ہے کہ یار ہم کیا کریں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی لیڈر کو پنپنے ہی نہیں دیا جاتا. اور ہمارے ہاں تو معذرت کے ساتھ ہمارے 99% لیڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ آکاش بیل کی طرح ہوتے ہیں، نیچے اپنے کچھ نہیں اگنے دیتے. خاردار جھاڑیاں ہوتے ہیں وہ، اور ان کے نیچے کوئی چیز نہیں اگ سکتی. ایک اچھے لیڈر کی ایک نشانی ہے کہ وہ ایک کھیپ تیار کرتا ہے کہ یس میرے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا، اور وہ اس کو کسی طرح کا ڈر، خوف، خطرہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں میں، اگین وداؤٹ کوٹنگ دا نیم، آپ سب کے ذہن میں آ جائے گا کہ نہیں جی میری ہی پارٹی کا بہت اچھا ورکر ہے، وہ کسی طریقے سے اوپر آ گیا اور اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے، تو میں اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ نہیں یار اس کے پر کاٹنے ہیں. اس کی جتنی مرضی خدمات ہوں پارٹی کے لیے، ملک کے لیے، کاز کے لیے، میں اس کو بھول جاتا ہوں اور میں اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں آمر، ایک ڈکٹیٹر کہتے ہیں، لیڈر نہیں کہہ سکتے ہم اس کو. لیڈرشپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس مدر آف ایجوکیشن از مدر آف لیڈرشپ. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس کا مطلب تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک ان پڑھ شخص جو ہے، یعنی کہ تعلیم یافتہ جو نہیں ہے، کیا وہ لیڈر آپ کا نہیں ہو سکتا؟ لیکن کیا عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق وہ لیڈرشپ کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اگر ان ایجوکیٹڈ ہے تو ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتا. اب آپ کے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہوگی، لیکن وہ مثال یہاں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک الہامی چیزیں ہیں. یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے نہیں تھے، امی کہتے ہیں ہم انہیں، لیکن وہ خدا کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے،
وہ وہبی تھا. ایک ہوتا ہے کسبی، ایک ہوتا ہے وہبی چیزیں. وہبی مین اللہ کی طرف سے ودیت کردہ کچھ چیزیں ہیں آپ کو، وہ آپ کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں، سونپ دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ دانش، وہ عقل، وہ تعلیم، وہ سارا کچھ. لیکن عصر حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عمر نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایجوکیشن کی سب سے پہلے ہمیں تعریف کرنی ہوگی کہ ایجوکیشن ہے کیا. جب ہم اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ایجوکیشن از مدر آف لیڈرشپ، کہ لیڈرشپ کی ماں ہے، تو کیا ہے ایجوکیشن؟ ہے کیا ایجوکیشن کی جو بیسٹ تعریف ہے؟ چلیے آپ میں سے کوئی، کیوں جی، خواتین میں سے کوئی اگر بتانا چاہے ایجوکیشن کی کیا تعریف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ایجوکیٹڈ بندہ اور ایک ان ایجوکیٹڈ میں کیا ڈفرینس کیا ہے؟ ایجوکیشن کی اگر مختصر ترین تعریف کریں تو یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے پروسیس تھرو وچ a permanent change can be occurred in one's behavior. permanent positive change، ایک ایسا پروسیس جس سے گزرنے کے بعد آپ کے رویے میں ایک پائیدار اور مثبت تبدیلی نہیں، خالی پائیدار اور مثبت تبدیلی آ جائے. دس از کالڈ ایجوکیشن. تو لہٰذا یہ مدر آف لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ اینڈ لرننگ از انڈسپینسیبل ٹو ایچ ادر. تعلیم آپ نے حاصل کر لی، ٹھیک ہے، لیکن لرننگ کے حوالے سے مسلسل آپ نے لرن کرنا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے. خالی تعلیم کافی نہیں ہے. اور خاص طور پہ آج کل جو دنیا میں جس طرح سے نالج کے جو معاملات ہیں، جس طرح سے چیز تیزی سے اس میں چینجز آ رہی ہیں، اس میں آپ کو مسلسل اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہوتا ہے. Then leadership is a combination of character and strategy. خالی کریکٹر نہیں. دیکھیے کریکٹر ہم کہتے ہیں کہ جی ایک بندہ بہت نمازی پرہیزی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن وعلیکم السلام، لیکن کیا آپ اس کو اپنی گاڑی دے دیں گے ایز اے ڈرائیور آپ نے بھرتی کرنا ہو؟ You will never do this. میں آپ کے پاس گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بندہ بہت نمازی پرہیزی ہے، بہت تہجد گزار ہے، 100-200 حج عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کہیں گے کہ بھائی یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ بتائیں کہ وہ کیا اچھا ڈرائیور بھی ہے یا نہیں. یعنی کہ وہ کام جس کام کے لیے مجھے رکھنا ہے وہ کام وہ کر سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے، یعنی کہ کریکٹر اس کا کیا ہے. اچھا، کریکٹر میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو اسکل اس میں ہونی چاہیے ظاہر ہے، اور دوسرا اس حوالے سے کریکٹر اس کا ایک انسانی وقار کے حوالے سے اس کا ایک خاص کریکٹر ہونا چاہیے. دین اچھا اسٹریٹجی، اگر دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو کیا کریں گے؟ کریکٹر اور اسٹریٹجی. ویسے تو ظاہر ہے دونوں ہونے چاہیے. جی کریکٹر، جی اچھا اسٹریٹجی کا چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں. اسٹریٹجی کا انتخاب کر لیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا حکمت عملی اس نے بنا دی، بہت اچھا ہے، لیکن اس کا کریکٹر ہی ایسا نہیں ہے کہ ایک لیڈر والا، تو وہ کسی وقت بھی کیا آپ کو قوم کو ڈیریل نہیں کر دے گا. لہٰذا اگر آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو گو وتھ کریکٹر. دین اٹس کی ٹو 99% آف آل سکسیزفل ایفرٹس. آپ ایفرٹس تو کرتے ہیں، لیکن جب تک ایک لیڈر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ فروٹفل نہیں ثابت ہوں گی. دیکھیے اس کا لیڈر کا اصل کام کیا ہوتا ہے کہ ایک ہجوم کو قوم میں کنورٹ کرنا. اگر آپ نے یہ کر لیا تو اٹس مین یو آر اے لیڈر. ڈفرینس بٹوین مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ. کہنے کو تو تمام جو مینیجرز ہیں وہ بھی لیڈر ہی ہوتے ہیں، لیکن کیا سارے مینیجرز جو ہیں وہ لیڈر کہلانے کے مستحق ہیں؟ ظاہر ہے نہیں. A big no. Management is about arranging and telling. Leadership is about nurturing and enhancing. مینیجر صرف آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیئرز ایسی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، لیکن ایک جو لیڈر ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی نشو و نما، آپ کی تربیت کس طرح سے ہونی چاہیے.
مینجمنٹ سیکنڈ، مینجمنٹ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کسی طریقے سے آپ نے کامیابی کا حصول کیسے کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو، کمپنی کا پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں تو مجھے سب سے زیادہ ووٹ لینے چاہیے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. جبکہ لیڈر ایسا نہیں کرتا. وہ دیکھتا ہے کہ کیا میں جو نعرہ دے رہا ہوں اس کے بدلے میں ٹھیک ہے مجھے کافی سارے ووٹ تو مل جائیں گے، لیکن کیا وہ نعرہ ٹھیک ہے؟ جس ڈائریکشن کی طرف میں لے کر جا رہا ہوں کیا وہ ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جدھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولر جو چیز ہو گئی ہے، پاپولر سلوگن جو ہے، ہم اس طرف لگ جاتے ہیں. لیڈر ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہجوم کے پیچھے نہیں لگتا، ہجوم کو اپنے پیچھے لگاتا ہے اور دھیرے دھیرے ایک وقت ایک لمحے میں اس کو ہجوم سے قوم میں کنورٹ کر دیتا ہے. A leader always commands the respect and a manager always demands it. مینیجر ہمیشہ یہ کہے گا آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا. ایسے ایسے مینیجر ہیں، ایسے ایسے باسز ہیں، ان کا پھڈا ہی اپنے لوگوں سے یہ رہتا ہے کہ آپ آئے ہیں، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، آپ نے مجھے عزت نہیں دی، آپ نے گاڑی کا دروازہ نہیں کھولا. جبکہ لیڈرز، اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ یہ جو بیماری ہے بہت عام ہے. وہاں پر امریکہ یا مہذب ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے آپ کے لیڈرز اپنی گاڑی کا دروازہ خود کھولتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہماری شان میں فرق پڑتا ہے کہ ہمارے اس وقت تک ہمیں عزت ہی محسوس نہیں ہوتی جب تک ہمیں کوئی سیلیوٹ نہ کرے، دروازہ نہ کھولے. دین واٹ آر دا فنکشنز آف اے لیڈر؟ سب سے پہلے تو ایک گول سیٹر ہوتا ہے، وہ ایک گول سیٹ کر کے آپ کو دیتا ہے. دین ہی از اے گڈ پلانر. دیکھیے یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے مینجمنٹ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وداؤٹ پلاننگ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. پلاننگ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک سوچنا کہ میں نے کام کیا کرنا ہے، اس کے بعد کام کا انتخاب کر لیا، پھر اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، پھر کتنے عرصے میں کرنا ہے، پھر کس طریقے سے کرنا ہے، اور اس کے ڈفرینٹ مراحل طے کرنے کے بعد سمیٹیو اس کا انالیسس کرنا ہے. دین ہی از ایگزیکٹو، کہ وہ ایک لیڈر ہوتا ہے آپ کے گروہ کا. ایک ظاہر ہے ایک کوئی چھوٹے سے چھوٹا یونٹ بھی ہوگا، اس کا ایک سربراہ تو بہرحال آپ کو بنانا پڑے گا. جیسے گھر کا ایک ہے، گھر چاہے 3-4 افراد بھی ہوں، ایک یونٹ ہے، بہرحال اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے. آج کل ویسے ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ سربراہ کون ہو، عورت ہو یا مرد ہو، وہ ایک الگ بحث چل پڑی ہے. تو اس کا بہرحال ایک سربراہ ہونا ضروری ہے. انٹرنل ریلیشن شپ ود ان دی آرگنائزیشن. آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ اختلافات جنم لیتے رہتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بات کی، ہمارے ہاں پاکستانی کلچر میں، انڈین کلچر میں بہت زیادہ عام ہے. لیکن ایک اچھے لیڈر کا کیا کام ہے کہ ان ڈفرینسز کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. لیکن ہمارے ہاں ایک مینجمنٹ کا سٹائل یہ بھی ہے کہ آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو. ایسے ہی ہے نا، بہت ساری جگہوں پر ایسا چل رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان میں تو بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں. دین ہی از آربیٹریٹر اینڈ میڈیٹر، کہ وہ جب بھی کوئی اس طرح سے مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر، وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو آگ جلائے اور اس کو مزید بھڑکائے، اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ڈپلومیسی سے کام لیتے ہوئے سب کو اکٹھا بٹھانے کی کوشش کرتا ہے. ایک مثال قائم کرتا ہے دوسروں کے لیے. سمبل آف دا گروپ. ایک جو گروپ ہے، ایک جو کمپنی ہے، ایک جو قوم ہے، ایک جو جماعت ہے، وہ اپنے لیڈر کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. اور دا موسٹ امپورٹنٹ آئیڈیالوجسٹ ہوتا ہے وہ. ایک بہرحال اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے. جب تک ایک نظریہ نہیں دے گا اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا کرنا کیا چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ 100% کمیٹڈ ہوتا ہے. ہی از اے فادر فگر. وہ اس کی اس طرح سے ریسپیکٹ کی جاتی ہے جیسے آپ اپنی فیملی کے ایک بڑے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اینی ون کین ہولڈ دا ہیلم وین دا سی از کام. دیکھیے سب کچھ نارمل ہے تو پھر میرا کیا کام ہے؟
پھر مجھے کس چیز کا کریڈٹ؟ یہ قوم پہلے ہی بہت اچھی ہے، بہت اچھی اس کی GDP ہے، بہت اچھا اس کا گروتھ ریٹ ہے، بہت اچھا اس میں سارا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور کوئی کسی طرح کے کرائسس نہیں ہے۔ پتہ تو اس وقت چلے گا جب قوم جو ہے وہ ایک بہت زیادہ خلفشار میں مبتلا ہے، بہت زیادہ بحران آئے ہوئے ہیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ میری کیا صلاحیتیں ہیں۔ اور انہی حالات میں جب اس طرح کا ہجانی کیفیت ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک لیڈر کیا کر سکتا ہے۔ تو ہمیشہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے ایسے ہی حالات میں ابھر کر سامنے آتی ہے، ورنہ اگر سمندر کام ہے تو کچھ نہیں ہوگا اس میں۔ دین کوالٹیز آف اے لیڈر، یہ میرا خیال ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ آنیسٹی، دیکھیے آنیسٹی کو ہم انفارچونیٹلی بہت اس طرح سے لیتے ہیں کہ صرف روپے پیسے کے حوالے سے بس ایک بندہ ایماندار ہو۔ ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، دیکھیے ایک کریڈیبلٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک دفعہ آپ حاصل کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ کچھ بھی کرا سکتے ہیں۔ پھر آپ کے بارے میں کوئی آپ کے مخالفین جتنا مرضی پروپیگنڈا کریں، عوام یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ سارا پروپیگنڈا ہے، میں جانتا ہوں اس کو، وہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں، نام نہیں ہم لیں گے، بہت ساری پورا کا پورا زمانہ جو ہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن قوم یہ کہتی ہے کہ نہیں جی ایک دفعہ ہم نے آزما لیا، 2 3 4 چیزیں اس کے کریڈٹ میں ہیں تو ہم اس کو لیڈر اپنا مانیں گے۔ ہی شوڈ بی اے گڈ کمیونیکیٹر۔ کمیونیکیشن کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اپنی بات دوسرے تک پہنچا دینا، اس کا مطلب ہے اچھی کمیونیکیشن ہے۔ خالی میرا خیال ہے یہ تو اس کی تعریف نہیں ہے۔ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اتنے اچھے طریقے سے آپ اس تک کلیئرٹی کے ساتھ بات پہنچائیں اور اتنے واضح طریقے سے احکامات ہوں کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ کرنا ہے، اور بہترین طریقے سے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جسٹ ایک آرڈر ایشو کیا کہ نہیں جی یہ آج ہو جانا چاہیے۔ دین دا موسٹ امپورٹنٹ کمٹمنٹ، کہ ہاؤ مچ کمیٹڈ یو آر ٹورڈز یور کاز۔ ماشاء اللہ یہ بھی ہمارے ہاں جس لیول کی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ پازیٹیو ایٹیچیوڈ، کہ وہی آدھا گلاس بھرا ہوا ہے یا آدھا گلاس خالی ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ نہیں جی یہ قوم جو ہے نہیں جی اس کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بس چھوڑیں جی 75 سال سے یہ ایسے ہے تو ایسے ہی رہنا ہے۔ وہ بہت پازیٹیو ایٹیچیوڈ کا حامل ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یار کچھ کروں گا، یس وی کین ڈو۔ وہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ایک چیز انفیوز کر دیتا ہے کہ یار آپ کر سکتے ہیں، آپ میں یہ صلاحیت ہے۔ بی پازیٹیو۔ ایبیلٹی ٹو انسپائر، لیکن اس کے لیے اس ایبیلٹی کے حصول کے لیے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا آپ اس وقت انسپائر کریں گے نا جب آپ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں۔ اس کے لیے پھر یہی ہے کہ یہ جو مین کوالٹیز ہیں وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے ایز اے لیڈر۔ ہی شوڈ بی اے نالجیبل پرسن۔ وہ پلیٹو کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ اس کی ایک تھیوری ہے دا فلاسفر کنگ، تھیوری آف فلاسفر کنگ۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بادشاہ کو ایک فلاسفر بھی ہونا چاہیے۔ اس پہ خیر بہت سارے ناقدین نے تنقید بھی کی ہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بہت ویلڈ قسم کے اس میں لاجکس ہیں اس کے حق میں، کہ ایک عام جو انسان ہے اس کو ہم نہیں بنا سکتے۔ ویسے اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ایک دکاندار کو اپنا حکمران نہ بنائیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک دکاندار جب حکمران بن جاتا ہے تو وہ ہر وقت نفع نقصان کے چکروں میں رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ قوم کا جو معیار ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ صرف کوالٹی کے چکروں میں نہیں رہتا، وہ کوانٹٹی کے چکروں میں رہتا ہے کہ کوانٹٹی زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے اور وہی اینڈس جسٹیفائی دا مینس والا حساب ہو جاتا ہے۔ دین انٹیوشن، وہ انٹیوٹیو پاور اس میں ہونی چاہیے۔ وہ وقت سے پہلے بھانپ لے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ عالمی سطح پر آپ لیڈروں کی بات کریں تو بہت سارے لیڈرز ایسے ہیں وہ بھانپ لیتے ہیں۔ آج ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ کون ہے وہ بندہ؟ آپ کو بھی نہیں پتا؟ ہنری کیسنجر۔
ہی ڈائڈ ایٹ دی ایج آف 100+. اور وہ کیا بندہ تھا، وہ اس کے بارے میں ہسٹری آپ پڑھیے گا تو بے شک وہ یہودی تھا، امریکن تھا، جو بھی تھا، لیکن وہ اس کی جو دنیا کو شیپ کرنے کے ایک نئے طریقے سے، جس طریقے سے اس نے شیپ کیا 60 سے لے کر آنورڈ، یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے. ایک تنہا اس ڈاکٹر ہنری کسنجر نے جو کام کیا ہے وہ آپ کا پورا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکا امریکہ میں. چاہے وہ ویتنام کا وہ معاملہ ہو، رشیا کو توڑنے کا معاملہ ہو، اس سے پہلے جو کیوبا کی وار ہو، اور جتنے بھی ایشوز تھے اس میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا. اور وجہ کیا تھی کہ وہ ایک انٹیوٹیو پاور کا حامل تھا انسان، اور وہ بتا دیتا تھا، اور اس کو آج بھی پروفیسر آف اسٹیٹ کے نام سے کہا جاتا ہے. ہی واز سیکرٹری آف اسٹیٹ، یعنی کہ وہاں وزیر خارجہ کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے، لیکن اس کو ہی از کالڈ پروفیسر آف اسٹیٹ آف امریکہ ٹل ہز ڈیتھ. ایسا وہ کمال کا. اور چند میرا خیال ہے ماہ پہلے اسے جب پورے 100 سال کا ہوا تو اس کے اعزاز میں ایک بہت شاندار قسم کی تقریب منعقد کی گئی، اور اس میں آیا، اور اس میں 100 سال کی ایج میں اس بندے نے لیکچر دیا. اور وہ لیکچر کس پہ تھا؟ عام کو یہ نہیں کہ جی میں آج وہ اٹھا اتنے بجے اور یہ آ گیا ادھر آ گیا، نہیں، وہ انٹرنیشنل ایشوز پر لیکچر تھا. اس بندے کا دماغ کا اندازہ کیجیے گا. دین ہی شوڈ بی ویژنری پرسن. اینڈ پہ بات کریں گے. ہی شوڈ بی اے ویژنری پرسن، کہ ویژن ایک عام بندے سے زیادہ ہونا چاہیے. وہی بات انٹیوٹیو پاور کے ساتھ تھوڑا سا میچ کرتا ہے. کلیئرٹی، ہی شوڈ بی ویری کلیئر ٹورڈز ہز گولز، کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. نو یو ٹرن. یہ نہیں کہ آج میں نے یہ کہا اچھا وہ یار وہ غلطی ہوگی، اچھا آج میں نے آپ کو وزیر اعلیٰ لگا دیا، 4 دن کے بعد میں کہوں اچھا ہاں یار وہ بڑی غلطی ہوگی میرے سے. ٹھیک ہے، لیڈر سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب آپ دیکھیں گے نا ایک اور غلطی میرے سے ہوگی، 3 دن کے بعد پھر میں آ گیا آپ کے پاس، ہاں وہ یہ بھی غلطی ہوگی، 4 دن کے بعد پھر آ گیا، ہاں یہ 5ویں غلطی ہوگی، 6ٹھی غلطی ہوگی، تو پھر میں لیڈر کس چیز کا ہوں؟ یہی تو ویژن ہے، یہی تو انٹیویشن ہے جو مجھے بتا دیتا ہے ایک بندے سے مل کے. اور خاص طور پہ میری جو کابینہ ہے، میرے جو مصاحبین ہیں، وہ کیوں نہیں مجھے بتا پاتے کہ جناب آپ جو فیصلہ لے رہے ہیں یہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا. ڈسائسونیس، کہ ایک فیصلہ کر دیا تو اس پہ آپ ٹھیک ہے اچھے طریقے سے قائم رہیں. ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑا نام ہے، اس کا ٹھیک ہے اس کی بہت ساری غلط چیزیں ہیں، اس کے بہت ساری ایک لسٹ بن سکتی ہے، لیکن وہ اپنی بات ایک کر دیتا تھا، آرڈر جاری کر دیے تو کر دیے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی ایسا حکم جاری کر دیا جس میں کوئی پیسوں کا انوالومنٹ تھی بہت زیادہ، اس میں مشکل کام تھا. تو ہمارے یہ جو سیکٹری فائنانس وغیرہ ہوتے ہیں نا، فائنانس ڈپارٹمنٹ، وہ بہت سارا ڈیٹیلز میں چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کیا یہ ورکیبل ہے، کتنے پیسے لگیں گے، کتنی دیر میں ہو سکتا ہے. تو سیکٹری فائنانس نے کہا کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے، یہ اس کی پیچھے وجہ ہے. اور بھٹو صاحب نے بڑے آرام سے وہ نوٹ پارٹ دیکھا، وہ نوٹنگ دیکھی، اور اس پہ صرف ایک لفظ لکھا، مائی ورڈز آر مائی پرائڈ، گو اہیڈ. بس کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، مائی ورڈز آر مائی پرائڈ، فل اسٹاپ، گو اہیڈ. کرنا پڑے گا آپ کو یہ. اور وہی سیکٹری فائنانس جو تھا اس نے پھر وہ ظاہر ارینج کر لیا جو بھی کرنا تھا اس نے. کریج، کہ ہاؤ مچ کریجیس یو آر. میرا خیال ہے جو اگر 3 بنیادی ترین چیزیں ہوں تو شاید ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک لیڈر کو جرأت مند ہونا چاہیے. کسی بھی حالت میں، دیکھیے حالات کسی طرح کے بھی آ سکتے ہیں، برے اچھے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک انسان جو ہے لیڈر بھی ہو اور ڈرپوک بھی ہو جائے، تھوڑی سی بات پہ ڈر کے اور بھاگ جائے میدان چھوڑ کر. جی ہاں بالکل. ہیوملٹی، تھوڑا سا وہ ہمبل ہونا چاہیے، فرعون نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اب ایک 2/3 اکثریت لے لی تو اب میں بادشاہ سلامت امیر المومنین بھی بن گیا، یہ بھی بن گیا، وہ بھی بن گیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے.
سیلف اکاؤنٹیبلٹی. کیا یہ ضروری ہے کہ نیب مجھے نوٹس بھیجے کہ آپ نے یہ غلط کیا؟ کیا مجھے خود نہیں پتہ؟ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ بڑا عام ہوتا ہے کہ اچھا یار میں نے خود تو نہیں کیا نا. بھائی آپ نے تو نہیں کیا، آپ کے نام پہ آپ کے گھر والی یا آپ کے گھر والے نے کیا کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور آپ کی گھر والی یا گھر والے اس کے آگے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. دیکھیے یہ چیزیں ایک بندے کی اچھی چیزیں اپنی جگہ کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ بہرحال جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ ایک بندہ خود تو ٹھیک ہے ایماندار تھا، لیکن کیا اس نے یہ انشور کیا کہ میرے نام کو اس طرح سے نہ بیچا جائے، میرے جو لواحقین ہیں، میرے سے جو متعلقہ لوگ ہیں وہ میرے نام کو بیچ کے پیسے تو نہیں کما رہے. بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں 50 بندے بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن ایک مجھے نہیں پتہ کہ میرے نام پہ میرے گھر والے جو ہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں. دا لاسٹ ون، سیلف لیس ہونا چاہیے ایک بندے کو. دیکھیے جب ہم میں اپنی ایک کوئی آ جائے گا نا، اپنا کوئی کہہ لیں کہ لالچ آ جائے گا، گریڈ آ جائے گی کہ نہیں جی میں کچھ کر لوں، چاہے وہ عہدے کی صورت میں ہو، چاہے وہ روپے پیسے کی صورت میں ہو، تو وہ پھر میں ایک اچھا لیڈر نہیں بن سکتا. I have to be selfless. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے، اب ڈفرینٹ لیڈرشپ سٹائلز ہیں. اب آپ میرا خیال ہے نام سے سمجھ جائیں گے کہ پاکستان میں اس وقت نہیں، شروع سے کون سا سٹائل چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، 3 طرح کے مین سٹائل ہیں، آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک اور کولیبوریٹو. آٹوکریٹک تو جیسے نام سے ظاہر ہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس حرف آخر ہے، کسی طرح کو کوئی اس میں مشورہ مشاورت شامل نہیں ہے. قرآن آپ کو حکم دیتا ہے، وہ ایک آیت ہے جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے، ترجمہ ہے بلکہ، کہ اور ان کے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشاورت کے ساتھ طے ہوتے ہیں. لیکن آٹوکریٹک سسٹم جو ہے اس میں ایک لیڈر، ایک زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، کچن کیبنٹ بنا لی جاتی ہے اور اس میں ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، اور صبح کسی کی جرت نہیں ہوتی کابینہ میں کوئی یہ کہے کہ نہیں سر ایسے نہیں. یعنی کہ ہر جگہ پر یہی کچھ چلتا آ رہا ہے. ڈیموکریٹک کیا ہوتا ہے جی؟ کہ باہمی مشاورت کے ساتھ فیصلے کریں. ایک باقاعدہ ایک آئیڈیا آ گیا، آپ نے فلوٹ کر دیا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو کابینہ کے ساتھ، اور ان سے مشاورت لی، ان کی باقاعدہ ان پٹ لی. ایک ان پٹ تو وہ ہوتی ہے نا جو ہمارے ہاں لیڈر آف اپوزیشن بھی کرتے ہیں، اور ساتھ وہ کیا ہوتا ہے یہ لیڈر آف اپوزیشن اور حکمران اتحاد کا جو لیڈر ہوتا ہے، جب ایک لیڈر آف ہاؤس، جب ایک وہ طے کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے کس کو عبوری سربراہ لگانا ہے الیکشن کے دوران، یا نیب کا سربراہ کس کو لگانا ہے. ایک تو وہ ہوتی ہے نا کہ وہ رسمی قسم کی وہ کارروائی ڈالتے ہیں کہ 2 اپنے بندے دے دو، 2 اس کے لے لو، اور اس میں سے جس پہ اتفاق ہو گیا. کولیبوریٹو، یہ بھی ڈیموکریٹک سٹائل کے ہی ساتھ ملتے جلتے ہیں کہ سب سٹیک ہولڈر سے باقاعدہ ان رائٹنگ ان پٹ لی جاتی ہے کہ آپ بتائیے کہ اس میں پلس مائنس کیا ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. دین دیر آر ڈفرینٹ اپروچز آف لیڈرشپ. سب سے پہلے ٹریٹس اپروچ. یہ ٹریٹس اپروچ ہمیں یہ کہتی ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ بائی برتھ ہوتا ہے، حالات نہیں بنا سکتے. اس پہ بہت ساری تنقید ہوئی اس فلسفی پہ کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ٹریٹس ظاہر ہے اگر ٹریٹ اپروچ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے زیادہ مین چیزیں کیا ہونی چاہیے، وہی جو ہم نے ابھی دیکھے ہیں کہ یہ کوالٹیز اس میں ہونی چاہیے. بیہیویئرل اپروچ یہ کیا ہے؟ یعنی کہ حالات ایک لیڈر کو جنم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے بیہیویئرل اپروچ. تیسری ہے کنٹینجنسی اپروچ. یہ اپروچ یہ کہتی ہے کہ نہ ٹوٹل حالات اور نہ ہی ٹوٹل ٹریٹس، یہ دونوں کے ان بٹوین ہے، کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یو آر بائی بورن لیڈر، بائی برتھ لیڈر، ایسا نہیں ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف حالات نہیں، کچھ نہ کچھ سپارک آپ کے اندر ہوتا ہے، کچھ حالات آپ کو بنا دیتے ہیں اس طرح کا، تو پھر اس کے مطابق پھر آپ
یہ تیسرے کے مطابق ہے. شیپنگ دا ڈیسٹینیز. جی سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ لیڈرز کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ڈیسٹنی کو، آپ کی قسمت کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے. اس میں کچھ مثالیں بہت ساری ہیں. ہمارے ایک بندے کی تصویر یہاں لگی ہوئی ہے، وہ سب سے پیچھے، کنگ مارٹن لوتھر. اس نے غالباً 28 اگست اور ڈیٹ میرا خیال ہے 28 اگست 1963 میں، غالباً 62 یا 63 میں کہا تھا. ایک بڑا مشہور و معروف جملہ تھا اس کا، آئی ہیو اے ڈریم. دیکھیے وہ کہنے کو آئی ہیو اے ڈریم 3 لفظ ہیں، لیکن وہ جو تقریر اس نے کی لاکھوں کے مجمع کے سامنے، اس تقریر کی اینیورسری منائی جاتی ہے، اس کی سالگرہ کے. جی آج کنگ مارٹن لوتھر کے اس کہے گئے جملے کو 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے. پچھلے دنوں 60ویں سالگرہ اس کی اس تقریر کی منائی گئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کیا چیز تھا وہ بندہ، اور وہ ڈریم کیا تھا. آئی ہیو اے ڈریم، اس کے الفاظ میرا خیال ہے کچھ ایسے تھے، آئی ہیو اے ڈریم that there will be a day when my children will not be known by their colors but by their characters. کہ کالے اور گورے کی تمیز ختم ہو جائے گی. اب یہ جو فکرہ تھا I have a dream، وہ آج تک وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی جو بہترین جو سپیچز ہیں اس میں سے ایک سپیچ ہے. صرف اور صرف ایک فکرہ ہے، بار بار وہ یہ کہتا ہے I have a dream that I will do, I have a dream I will do. اور اس میں ایک یہ تھا I have a dream کہ a black will become president of America. اس وقت کیا کوئی سوچ سکتا تھا؟ Never. سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ بارک اوباما کو دیکھا آپ نے، اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ دیکھا آپ نے. یہ ہے شیپنگ دا ڈیسٹینی. دیکھیے اگر 39 سال صرف وہ گزار کے گیا اس دنیا سے، صرف 39 سال، لیکن اپنے کیا امپیکٹ چھوڑا اس نے، اور صرف اپنے بلیک نیشنز کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے. کہ آج آپ یہاں ہم میں سے کون ہے بلیک؟ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کی تصویریں کیوں لگائی ہیں جی آپ نے؟ ظاہر ہے اس کا کریکٹر بول رہا ہے نا، اس کی جو اچیومنٹس ہیں وہ بول رہی ہیں. اور یہ صرف پاکستان کے ایک دور دراز علاقے میں نہیں لگا ہوا، دنیا کے آل اوور دا گلوب ہر ملک میں اس کو جانا جاتا ہے. دوسرا ایک اور ادھر سامنے مینڈیلا، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 تصویریں ان کی لگائی ہیں آپ نے. یہ کیوں لگائی ہیں؟ آپ کی کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے ان سے، ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے کہ 27 سال تک وہ بندہ جیل میں رہا، اور جو ہی وہ باہر آیا تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ عام معافی کا اعلان کیا. ہم ہمیشہ ایک وہ مثال دیتے ہیں اس کا، کون سے ہمارے نبی پاک نے اعلان کیا تھا عام معافی کا؟ فتح مکہ کے موقع پر. وہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کی حالیہ مثال دیں. تو حالیہ مثال کے حوالے سے دیکھا جائے تو نیلسن مینڈیلا کی مثال بہت بڑی ہے، کہ اپنے اس مخالف کو جس نے اسے 27 سال تک جیل میں رکھا، بجائے اس کے کہ اس کو سزا دیتا، اس کو اس نے کیا بنا دیا؟ نائب صدر اپنا بنا دیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے جنوبی افریقہ جو ہے ترقی کے منازل طے کرنا شروع ہو گیا. سب کو یقین آ گیا کہ یار یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ سب کو معاف کر دیا، بلکہ صحیح معنوں میں معاف کیا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے تاریخ میں سب سے بڑا جو جنازہ ہے، سب سے بڑے سے مراد تعداد کے لحاظ سے نہیں. یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں بکش باتیں کوشش کروں گا نہ کروں، جو لیونگ ایگزامپلز ہے وہ میں دوں تاکہ سمجھ آ سکے کہ لیڈرشپ ہے کیا اور اس کے کیا فائدہ کیا ہوتا ہے جب وین یو بیکم اے لیڈر. اب سب سے زیادہ ہیڈ آف اسٹیٹس اور ہیڈ آف گورنمنٹس جو گئے نا کسی جنازے پہ، وہ کس کا تھا؟ مینڈیلا کا جنازہ تھا، آج تک کی تاریخ کا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا کریکٹر. پھر ہم مثال لیتے ہیں اس کی چنگیز خان کی. دیکھیے چنگیز خان کیا تھا؟
آپ کو پتہ ہے؟ وہ ایک عام انسان تھا، یتیم انسان، جھگیوں میں رہنے والا، جس کے ساتھ کسی وقت ظلم و ستم ہوا، اس کے باپ کو مارا گیا، اور ڈاکو جو ہیں وہ کافی لٹیرا راج تھا وہاں پر، ڈاکوؤں کا راج تھا، کبھی آپ کو، کبھی اس کو، کبھی مجھے، کبھی کسی کو مار دیا۔ اب اس نے سوچا کہ یار ہمارے تاتاریوں کے جو قبائل ہیں یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیے متحد کرنا جو ہے نا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، وہی اگین ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ہجوم کو قوم میں بنانا، منتقل کرنا، اس نے یہ کوشش شروع کر دی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک دن میں ہو گیا ہوگا یہ کام؟ دیکھیے یہ آج کی بات نہیں، وہ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، جب تعلیم بھی اتنی عام نہیں تھی، اور وہ بھی تاتاری ظالم قسم کے جاہل، ان کو اکٹھا کرنا کتنا جان جوکھوں کا کام تھا۔ لیکن اس بندے نے اپنے ویژن کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اس نے کیا کہ نہیں یار کرنا پڑے گا ہمیں۔ اس کے بعد میرا خیال ہے 10-12 قبائل تھے، سب کو اکٹھا کیا۔ اب پھر آ گیا کہ اس کا لیڈر کون ہوگا۔ اب ظاہر ہے جس نے محنت کی ہے، جو زیادہ جرأت مند تھا، وہ ان کو لگا کہ تیموچن چنگیز خان یہ ہے اس کا لیڈر، اس کو لیڈر بنا دیا۔ اور اس کے پیچھے بھی وہ دیکھیے وہ کچھ ہسٹری کے بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں اس میں۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ شاید وہ میرا خیال ہے پتہ نہیں اتنا مصدقہ ہے یا نہیں، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس کی بیوی اور وہ جا رہے تھے، تیموچن جب ایک عام انسان تھا تو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، ڈاکوؤں نے اس کی بیوی کو پکڑ لیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ ڈر کے مارے گھوڑے کو بھگا دیا کہ نہیں ٹھیک ہے وہ تو مر گئی ہے، اب میں تو نکلوں یہاں سے۔ تھوڑا دور جا کر اسے اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ میں نے کیا کیا، یہ تو بہت غلط ہو گیا، مجھے تو اسے بچانا چاہیے تھا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا، مر جاتا، اٹس اوکے، لیکن یہ غلط کیا۔ اس نے فوراً گھوڑے کو واپس کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے۔ پھر اس نے سوچا ٹھیک ہے وہ بیوی تو نہیں رہی، جو بھی ہوا اس کو مار دیا تھا انہوں نے، لیکن پھر اس نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا کہ یار آج میرے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوا تھا، آئندہ بھی یہ ہوتا رہے گا، لہٰذا کیوں نہ ہم ایک قوم بن جائیں اور ان کا محاسبہ کریں۔ تو کیا اس نے ڈیسٹنی چینج نہیں کر دی؟ اور ہمیشہ کے لیے۔ پھر تاتاریوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ، یعنی کہ ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تاریخ بغداد پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح سے آندھی طوفان کی طرح اٹھے اور سب کچھ بہا کر لے گئے آپ کا۔ اور کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ جو بھی ہے گوز ٹو تیموچن چنگیز خان۔ ایک اور نام ذہن میں آ رہا ہے، ماؤ زے تونگ آف چائنا۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس نے یہ لانگ مارچ کیا تھا، لیکن ہمیں پتہ ہے کتنا عرصہ لانگ مارچ کرتا رہا وہ، ٹھیک ہے، اور اس دوران کتنے بندے مر گئے تھے، کتنے قافلہ کے ساتھ گئے تھے اور کتنے رہ گئے تھے، بہت تھوڑے سے رہ گئے تھے۔ لیکن کیا ہوا جب اس نے دیکھا، اچھا یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت چائنا کی قوم کا حال کیا تھا۔ ان کو کہا جاتا تھا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ افیون پینے والی قوم جو ہے نا وہ چائنا کی ہے، سارا دن افیون پیتے رہتے تھے اور سوئے رہتے تھے۔ اب ان کو جگانا، اب یہ دیکھیے کہ آپ ماؤ زے تونگ جیسے بے شمار چائنیز تھے، لاکھوں کروڑوں ہوں گے اس وقت بھی، لیکن ایک ماؤ زے تونگ اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے کیا کیا، آپ کبھی اس کی تاریخ پڑھیے گا جا کر۔ اس نے دیکھا کہ یہ آج بھی وہ یقین جانیے پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے میں تو یہ کہوں گا بے شک غیر مسلم تھا جو بھی تھا، ایک دعا نکلتی اس کے لیے کہ واقعی کوئی ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ہر جتن کر کے دیکھ لیا، قوم باہر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے رات کو خنجر ایسے کیا، اپنے ران میں مارا، وہاں سے خون نکالا، اور اس خون کے ساتھ اس بندے نے بہت سارے پمفلٹ لکھے، اور اس میں تحریر کچھ کروڈ ورڈز میں اگر بات کریں تو یہ تھی کہ بغیر تو کب ہوش میں آؤ گے تم، یہ میں اپنے خون سے یہ تحریر لکھ رہا ہوں، خدا کے لیے اب تو آ جاؤ باہر۔ اور صبح بیجنگ کے گلی کوچوں میں وہ ہزاروں پوسٹر لگے ہوئے تھے۔
اس کو دیکھ کر باقی لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں یار یہ لیڈر ہے. انہوں نے بھی اپنا اس طرح سے کیا, 2 4 6 جتنے بھی تھے, اور وہ اس طرح سے لگ گئے. یہ ہوتا ہے لیڈر, یہ ہوتا ہے ٹرسٹ, کہ یار آپ نے میرے لیے یہ کر دیا, اب میں یس ہی از اے لیڈر, اب میں پھر باہر آتا ہوں, اس کے لیے پھر میں کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہوں. اب یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر میں اس قوم کے لیے یہ کر دوں گا, میں آ گیا تو یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, اس کو یہ دے دوں گا, یہ کیا بات ہے بھی؟ کچھ نہ کچھ تو کوئی سمبولیکلی کوئی ایسا کام کرو کہ جو کہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ آپ کے لیے باہر آئیں. اسرائیل نو ڈاؤٹ آپ کا دشمن ہے, لیکن وہاں کی ایک گولڈا مائر خاتون تھی, پہلی خاتون پرائم منسٹر تھی. 67 میں وار ہوئی تھی نا, عرب اسرائیل وار. دیکھیے ساری کی ساری عرب دنیا ایک طرف تھی, اور ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل, لاہور کا شاید وہ 10واں حصہ میرا خیال ہے, اس وقت تو بہت ہی چھوٹا تھا. اس کے بعد تو اس نے جولان کی ہائٹس اور ادھر ادھر کی بہت ساری چیزوں پہ قبضہ کر لیا, تھوڑا بڑا ہو گیا اس کا جغرافیہ. اب چھوٹا سا ملک ہے, اور اس کی حکمران کون ہے؟ گولڈا مائر. غالباً اس وقت بھی 70 سال کی خاتون تھی, کینسر زدہ خاتون ہے وہ. ایسی کیا ڈپلومیسی اس نے کی کہ ہر 5 منٹ کے بعد, یہ ریکارڈ پہ ہے کہ ہر 5 منٹ کے بعد ایک طیارہ وہاں تل ابیب کے ایئرپورٹ پہ اترتا تھا, امریکہ سے آیا ہوا, اور اس میں اسلحہ بارود ہوتا تھا. ہر 5 منٹ کے بعد ایک چین انہوں نے بنا دی تھی کہ جناب بس یہ آتا رہے گا. پھر اس کے بعد اس نے دیکھا ایک وقت کہ شاید ساری اسلامی دنیا جو اکٹھی ہو جائے, تو اب یہ ڈیسیژن کون لیتا ہے ایسے؟ وہ صرف ایک لیڈر لے سکتا ہے. اگین میں کہوں گا وہ کون تھی؟ خاتون تھی. اس نے کیا ڈیسیژن لیا؟ ہنری کسنجر کو ایک پیغام جاتا ہے, یہ ساری فیکٹس پہ مبنی باتیں ہیں, اور اس کو یہ پیغام جاتا ہے گولڈا مائر کی طرف سے فوری طور پر, میں نے اپنے 2 پائلٹس کو یہ ہدایت دے کر بھیج دیا ہے کہ اب میرے ہی اگلے حکم کا انتظار کریں اتنی دیر تک, اگر نہ آیا تو جو میں نے کہا وہ کر دیں. 2 پائلٹس ہیں, طیارے لے کر جا چکے ہیں, پتہ نہیں کہاں پر ہیں, نامعلوم مقام پہ ہیں. تو اگر اتنی دیر تک آپ نے ہمارے یہ مطالبے نہ مانے, یہ نہ ہوا, تو ہم وہ کام کر گزریں گے. وہ میرے پائلٹ, انہوں نے اب کسی کا انتظار نہیں کرنا. اب میں بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر وہ ٹائم گزر گیا تو, اور یہ چند گھنٹے یا 1 دن یا آدھا دن جو بھی ہے. اور وہ کام کیا تھا کہ ایٹم بمبوں سے لیس ہیں وہ, اور وہ پوری عرب دنیا پہ 2 4 ادھر 2 4 ادھر ادھر, اور وہ خود بھی ظاہر ہے ختم ہو جائیں گے وہ. لیکن یہ ہوگا, یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ہنری کسنجر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دسمبر کے یا پتہ نہیں کون سا دن تھا, اس میں پسینہ آ گیا اسے. اس نے کہا کہ یار یہ کیا, دیکھیں نا پھر تو عالمی جنگ ہو گئی نا, پہلی اور دوسری جنگ کے ابھی زخم کافی حد تک تازہ ہیں دنیا کے سامنے. تو اس نے کہا کہ نہیں, پھر راتوں رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ یا تو یہ ڈپلومیسی کے تحت, یا پھر اسرائیل کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ یہ عرب جو ہیں ہتھیار ڈال دیں. تو وہی ہوا, پھر ہتھیار ڈالنے پڑے آپ کو. یہ کس نے کیا؟ ایک لیڈر نے کیا. اچھا, اب اس لیڈر کا کیا مقام کیا تھا, اس کی کریڈیبلٹی کیا تھی, اور اس کا کریکٹر کیا تھا؟ وہ کینسر زدہ خاتون ہے, اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میڈم آپ علاج کرانے کے لیے فلاں ہاسپٹل ہے انگلینڈ کا, امریکہ کا, وہاں چلی جائیں. وہ کیا کہہ رہی ہے, وہ سوال کیا کر رہی ہیں کہ کیا ایک عام اسرائیلی جو ہے وہ جب اس طرح سے بیمار ہوتا ہے تو اپنا علاج کہاں سے کراتا ہے, کینسر زدہ؟ جواب ملا ظاہر ہے کہ یہیں تل ابیب کے کسی ہاسپٹل سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر گولڈا مائر کیوں جائے وہاں. یہ کیا ہے؟ دس از کالڈ کریکٹر. حالیہ مثال 2 میں دے دیتا ہوں آپ کو اپنے مسلم لیڈرز کی. طیب اردوان 2007 میں یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے ترکی کے. اس وقت آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیے گا کہ لیرا جو ہے,
لیرا ان کی کرنسی ہے، ٹرکش کرنسی، وہ کنورٹ کریں تو کیا ریٹ تھا. یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ اب ایگزیکٹ مجھے ڈیٹ ذہن میں نہیں آ رہی کہ 35,000 روپے کا وہ لیرا کا $1 ملتا تھا. ٹھیک ہے. جب یہ طیب اردوان آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یار اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور یہ بے روزگاری بھی ہے. ظاہر ہے جب انفلیشن ہوگا، بے روزگاری ہوگی، سارا کچھ ہوگا. انہوں نے کہا کہ جب دیکھا کہ IMF کا قرضہ جیسے ہمارے ہاں اچھا خاصا ہے، انہوں نے ایک پلان دیا کہ اگلے 10 سال یا 5 سال کے اندر اندر میں IMF کو قرضہ دوں گا. نہ صرف یہ کہ میں نہیں لوں گا بلکہ میں اس قابل بنا دوں گا، اور اس نے کیا. ان کی پارٹی کا نام کچھ اور تھا پہلے، جب ان پہ پابندی لگ گئی، پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیا گیا. انہوں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں 50% آپ کی سیلری بڑھاؤں گا. انہوں نے 50% سیلری نہیں بڑھائی. کتنی بڑھائی؟ 100%. لیکن 100% سیلری بھی بڑھا دی اور اکانومی بھی سٹیبل رہی. کیا وجہ تھی؟ اپنے للے تللے وہ ختم کیا. ٹھیک ہے. یہ اس نے میریکل کر کے رکھ دیا. ہاں آج کل دوبارہ ترکیہ کی جو اکانومی ہے وہ کافی ڈاؤن جا رہی ہے، لیکن بہرحال اس نے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد تیسری دفعہ میرا خیال پریزیڈنٹ بنے ہیں وہ، اور اچھی خاصی تعداد میں وہ ووٹ لیتے ہیں. اور ہمارے ہاں ہمارا اپنا مسئلہ تھا کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش میں. میرا خیال ہے ہمارے جو جماعت اسلامی کے پرانے جو لیڈرز تھے مسلم، ان کو سزائے موت دی. پاکستان نے احتجاج ہلکا بھلکا سا کیا. ترکیہ نے کیا کیا؟ انہوں نے امبیسیڈر کو بلایا بنگلہ دیش کے اور اسے نکال دیا اپنے ملک سے کہ آپ پاکستانیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. ہماری ضرورت نہیں ہوئی. دیکھیے کیس ہمارا ہے، ہم اس کو پلیڈ نہیں کر رہے سوائے زبانی کلامی بات کرنے کے، لیکن وہ اس کے امبیسیڈر کو نکال رہا ہے. اس کی وجہ سے قد کاٹ اس کا دیکھیں عالمی سطح پر آ گیا. اسرائیل کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ پیش ہوتا ہے. ابھی حال ہی میں ایک مثال قیس سعید کی ہے، تیونس کا صدر ہے. وہ 77% ووٹ لے کر ابھی منتخب ہوئے ہیں، میرے خیال ہے 2-3 سال پہلے. 61 سال کے ہیں وہ. اب ان کا کریکٹر دیکھیں کہ تیونس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ یورپ کا سب سے زیادہ جو بدنام ترین ملک ہوتا ہے نا کسی بھی حوالے سے، آزادی کے حوالے سے، اس سے بھی زیادہ آگے تھا تیونس حبیب بورقیبہ کے دور میں، اور اس کے بعد ایون زین العابدین کے دور میں بھی رہا. لیکن اس نے اسلامی تشخص بھی اس کا بحال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو معاملات اکانومی کے حوالے سے سارا کافی بہتر کر دیا. اس کا جو مخالف تھا وہ نبیل، وہ عرب پتی تھا. اس نے جیسے ہمارے ہاں دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو 10,000 ملیں گے اگر آپ ووٹ دیں گے، تو ہونڈا CD70 ملے گا آپ کو. اس نے اربوں روپیہ لگا دیا، لیکن قوم نے کچھ نہیں کیا، اس کو ووٹ نہیں دیے. اس کو 77% ووٹ اس کو دیے. اور جب وہ بندہ کچھ عرصے کے لیے اس کو پکڑ لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، تو ظاہر اپنی انتخابی مہم نہیں چلا سکا اس کا مخالف. تو اس نے اپنی انتخابی مہم روک دی کہ نہیں یار میرا مخالف نہیں ہے تو میں پھر اچھا نہیں لگتا مجھے اخلاقی طور پہ. جاپان کی وار میں انہوں نے کس طرح سے اپنا احتجاج کہہ لیں کہ اپنا وہ کیا. ان کے یہ آتے تھے ان کے اپنے سولجرز وغیرہ، وہ اوپر سے نیچے جمپ لگاتے تھے اور صرف ایک بندہ ان کو اشارہ کرتا تھا، صرف اشارہ کرتا تھا، کوئی تبلیغ نہیں، کوئی کچھ نہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور پہلے سے طے بھی نہیں ہوتا تھا، صرف اشارہ کرتا تھا اور وہ نیچے کود جاتا تھا. اب اشارہ کرنے والا کون تھا؟ جاپان کا ایک کرزمیٹک لیڈر. ہٹلر اسی طرح کا تھا، وہ ایک جرمن کو کہتا تھا، اشارہ کرتا تھا اور وہ کود جاتے تھے. ان کو پتہ بھی تھا آنکھیں بند کود جاؤ، ہزاروں فٹ گہری کھائی ہے، کود گئے اس میں. ہمارے ہاں ماشاءاللہ کتنے لیڈر ہیں جن کے کہنے پہ کوئی اس طرح سے کرے گا. اب اقبال کیا کہتا ہے؟ چند ایک آخر پر
ہمارے ہاں جو لیڈرشپ ہے اس پہ وہ ایک شعر ہے، اے قاسم اشیاء تیری تقسیم عجب ہے، اے قاسم اشیاء، اللہ کو کہہ رہا ہے، اے قاسم اشیاء تیری تقسیم عجب ہے، دستار انہیں دی ہے جو سر نہیں رکھتے، دستار انہیں دی ہے جو سر نہیں رکھتے۔ پھر ہے وہ نوشی گیلانی کا، قیادتوں کے جنوں میں جن کے پاؤں خون سے رنگے ہوئے ہیں، قیادتوں کے جنوں میں جن کے پاؤں خون سے رنگے ہوئے ہیں، میرے بس میں نہیں ہے لوگوں ان کو عزت مآب لکھوں، میرے بس میں نہیں ہے لوگوں ان کو عزت مآب لکھوں۔ تو ماشاءاللہ سارے تقریباً ایسے ہی ہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے۔ یعنی کہ اس بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امامت کیا ہے۔ ایک جگہ وہ اسی طرح سے بات کرتے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ 2 رکعت کے امام۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لی اور دعا کر لی، بس ٹھیک ہے، قوم خود بخود ہی۔ اچھا، ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی یہ کہتے ہیں کہ نماز استسقاء ادا کرو، کیونکہ آج کل جی وہ قحط سالی کا موسم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ جب تھوڑا سا شعور حاصل کیا تو پتہ چلا کہ یار مہذب ملک کیا کرتے ہیں، وہ مصنوعی بارش برسا دیتے ہیں، وہ اللہ کو تکلیف ہی نہیں زحمت ہی نہیں دیتے، وہ آرام سے اٹھتے ہیں، وہ ان کے 2-4 سائنسدان جو ہیں انہوں نے انتظام کیا ہوتا ہے، وہ بادلوں کو اکٹھا کرتے ہیں، گھیر گھار کر لاتے ہیں کہیں سے، اگر نہ ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مصنوعی بادل پیدا کرتے ہیں اور اس کے اوپر گیسز پھینکتے ہیں، نمک پھینکتے ہیں اور وہ ایک خاص طریقے سے وہ بارش برسا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں نماز استسقاء ادا کرو۔ وہ الگ بات ہے کہ نماز استسقاء جب ہم ادا کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو چھتریاں لے کر نہیں جاتے۔ یہ اس طرح کی جو ایک اچھا جو قائد ہے نا، وہ آپ کو ان چکروں میں نہیں لگاتا کہ اچھا جی ایک 100 دفعہ یہ چیز پڑھ لیں۔ آج تک نہ تو اس طرح سے قوموں کی قسمتوں کے فیصلے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ میرا خیال ہے جو عبادات ہیں، جو سب میرا خیال پاکستان میں شاید ہوتی ہیں، دعائیں جو ہوتی ہیں، چاہے کرکٹ میچ بھی ہو، پوری قوم پاگل ہو جاتی ہے کہ یار کسی طریقے سے جیت جائیں، اور فون پر بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا دعا کریں۔ ایون عام بندہ تو کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو کیا ہو جاتا ہے، ایک دن پہلے آ جاتا ہے قوم سے اپیل ہے کہ دعا کریں ہماری کامیاب ہو جائے۔ بھائی دعا کا وقت نہیں ہے، اب کام کرنے کا وقت ہے، اپنے جوہر دکھانے کا وقت ہے۔ تو لہٰذا آخر پہ وہی بات کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا دے تجھے تلوار کرے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ تو جب ہمارے حکمران ایسے ہوں گے تو یہ سب کچھ آ جائے گا۔ It's all over جی۔